ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کیجئے تو انشاءاللہ معراج کی عظمتیں آپ کو سمجھ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پاور، طاقت اور قدرت عطا فرمائی ہے وہ ممکن میں نہیں ہے۔ اب ممکن کسے کہتے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ کی ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کو واجب کہتے ہیں، اور جو ہمیشہ سے ذات نہیں ہے، پہلے نہیں تھی پھر وہ چیز ہو گئی، اس کو ممکن کہتے ہیں۔ یہ علمی گفتگو ہے۔ اللہ کی ذات واجب ہے۔ واجب کا مطلب یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کبھی اس کو فنا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب ممکن ہیں، یعنی پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالی نے اسے بنایا۔ ہم ممکن ہیں، زمین ممکن ہے، آسمان ممکن ہے۔ ہم اپنی بول چال میں جو ممکن بولتے ہیں وہ نہیں، ممکن کا جو معنی ہے وہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ اور اللہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ممکن وہ ہے جو پہلے نہ تھا، بعد میں اللہ نے اسے پیدا کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ممکن ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ پہلے حضور کا نور نہیں تھا، صرف خدا تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں میرے نور کو پیدا کیا۔ تو حضور کا نور پہلے نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا، تو حضور کا نور اور حضور کی ذات یہ ممکن ہے۔ آپ بھی ممکن، زمین بھی ممکن، آسمان بھی ممکن، جبریل بھی ممکن، ساری کائنات ممکن۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور بھی ممکن، ہم بھی ممکن، لیکن اے لوگوں ہم تم سے پوچھتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ جو نبی کو قدرت ملی ہے وہ کس میں ہے؟ جبریل میں ہے، میکائیل میں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے۔ یہ طاقت جو اللہ تعالی نے مصطفیٰ کو دی ہے، پوچھتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں جو مصطفیٰ کو ملی؟ اب وہ طاقت، وہ قوت جو حضور کو ملی ہے، جو کسی ممکن کو نہیں ملی ہے، اس میں سے ایک طاقت بتا دیتا ہوں۔ ایک طاقت یاد رکھنا، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نمرود کے دربار میں اللہ کے حکم سے پہنچے، تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور ایک رب العالمین کا کلمہ پڑھ لے۔ تو نمرود سینہ تان کر ابراہیم خلیل اللہ کو جواب دیتا ہے، اے ابراہیم تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ تمہارا خدا جس کو تم مجھے بتا رہے ہو اس میں جو طاقت ہے وہ بتاؤ کہ تمہارے رب میں کتنی طاقت ہے، کیا پاور ہے تمہارے رب کا؟ تو حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرے رب کی طاقت یہ ہے، قدرت یہ ہے
جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی عطا فرماتا ہے، جو زندہ بھی فرماتا ہے اور موت بھی عطا فرماتا ہے، تو وہ اتنا اونھے دماغ کا تھا کہ موت اور زندگی کا مفہوم نہ سمجھ سکا، سینہ تان کر ہنس کر بولا. قرآن فرماتا قال انا احیی و امیت، اے ابراہیم میں خدا ہوں، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم کو چیلنج کرتا ہے، انا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. ایک شخص بازار کچھ خریدی کے لیے جا رہا تھا، سپاہیوں سے کہا اس کو پکڑو. سپاہی پکڑ کر لائے اور اس کی گردن اس نے مار دی. کہا دیکھو یہ زندہ رہنا چاہتا تھا، میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اور ایک شخص پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا. نمرود نے کہا اسے چھوڑ دو، گھر جانے دو. کہا جو مر رہا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی. پھر ایک ٹیکل کر کے بتا رہا، موت اور زندگی یہ نہیں ہے کہ پھانسی سے اتار دو اور گردن مار دو، یہ موت اور زندگی کا ڈیفینیشن نہیں ہے. ارے زندگی اسے کہتے ہیں کہ مٹی تھی انسان بنا دیا. مٹی بولتی نہیں تھی، بلوا دیا. آپ کہے کہ ہیں مٹی سنتی نہیں تھی، سنوا دیا. مٹی دیکھتی نہیں تھی، دکھا دیا. مٹی ہنستی نہیں تھی، ہنسا دیا. مٹی شادی بیاہ نہیں کر سکتی تھی، شادی بیاہ کروا دیا. مٹی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اولاد پیدا کروا دیا. یہ ہے زندگی کا مطلب. اور موت کا مطلب گردن مارنا نہیں. کتنی گردنیں کٹ گئی لیکن وہ زندہ. ہندوستان میں 9 شہید ایسے ہیں، 9 شہید ایسے ہیں. نوساری میں شہید کیے گئے، سورت میں شہید کیے گئے، اور بغیر سر کے نوساری تک لڑنے کے لیے آئے. گردن نہیں ہے، زندہ ہے. یہ زندگی کس نے دی؟ وہ رب جو لوگوں کو موت عطا فرماتا ہے، زندگی عطا. لیکن نمرود جب گمراہ ہو گیا تو اسے موت اور زندگی کا مطلب ہی نہیں معلوم. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میرا رب ہے جو موت و حیات عطا فرماتا ہے. نمرود اس کو سمجھ نہیں سکا. عالم وہ ہے کہ سامنے والا جب کوئی دلیل نہ سمجھ سکے تو پھر ایسی دلیل دے کہ پھر بول نہ سکے. تو حضرت ابراہیم نے اپنی دلیل کا تیور بدل کر اللہ کی قوت اور طاقت بیان کی. قرآن ارشاد فرماتا ہے قال ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر. حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا سن نمرود، میرا رب وہ ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، پورب سے عشق سے روزانہ سورج کو نکالتا ہے. تو خدا بنتا ہے تو فاتح بہا من المغرب، تو آج ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دے مغرب سے. یہ پاور میرے رب کا ہے. اگر رب چاہے تو مغرب سے نکالے، رب چاہے تو سورج کو آسمان کے بیچ سے نکالے، اگر رب چاہے تو زمین کے اندر سے سورج کو نکال دے. اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ایک سوئی کے سوراخ میں ساری کائنات کو چاہے تو وہ بھر سکتا ہے. یہ ہے رب کی طاقت. سورج کو مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، مشرق سے بھی نکال سکتا ہے.
شمال سے بھی نکال سکتا ہے، جنوب سے بھی نکال سکتا ہے، زمین کے وسط سے نکال سکتا ہے، آسمان کے بیچ سے نکال سکتا ہے۔ اے نمرود، اگر تو خدا ہے تو چیلنج ابراہیم کر رہے ہیں، آج مغرب سے سورج کو نکال دے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کا یہ چیلنج نمرود سنتا ہے، جو اس زمانے کا سپر پاور تھا، جیسے امریکہ سپر پاور ہے، ایسی زبردست حکومت تھی، جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نکال سورج کو مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو اس کا تھوبڑا گر گیا، اس کے فیس کا اینگل اینڈ بینڈ ہو گیا، سر جھکا لیا، وہ سپر پاور سور پاور بن گیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی دلیل تھی۔ خدا کا پاور کیا ہے کہ ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دے، یہ کسی اور کا پاور نہیں ہے، جبریل کا بھی یہ پاور نہیں ہے، ساری دنیا جو ممکن ہے کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، لیکن حضور ایسے ممکن ہیں کہ جب مولائے کائنات کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو منزل صحبہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جانثار اپنے علی کے لیے جو سورج ڈوب گیا تھا، ہاتھ اٹھا کر فرمایا سورج بریک جرنی کر، ریورس گیئر لگا، چل پیچھے پلٹ۔ جا رہا تھا، یہ تمہاری کار نہیں ہے، ٹوئوٹا نہیں ہے کہ ریورس گیئر نکالے تو چلے، وہ ہے کہ جس پر کسی کا پاور نہ چلے، اس کا گیئر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا گیئر کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا گیئر وہ ہے کہ خدا جس کے ہاتھ میں دے دے وہی اسے پلٹا سکتا ہے۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے علی نے نماز نہیں پڑھی ہے، سورج نکل، تو سورج نکلا، اور کیسے نکلا؟ اعلی حضرت اس کا منظر بیان کر رہے ہیں، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، یہ ہے نبی کی قدرت۔ سمجھ گئے آپ؟ نبی کی قدرت آپ نے دیکھی؟ ذرا مجھے ڈسٹرب آپ لوگ نہ کریں تو زیادہ اچھا، میں بڑے نازک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، معراج النبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، پاؤں پلٹنا، الٹے پاؤں پلٹنا، اس کا مطلب سمجھے آپ؟ پلٹنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو آپ جا رہے ہیں، آپ کے پیر استاد یا والد صاحب نے کہا بیٹے پلٹ، تو آپ کیسے پلٹتے ہیں؟ اپنا ڈائریکشن پلٹ دیتے ہیں، چہرہ ادھر تھا اب ایسے گھومے اور پھر اپنے والد کی طرف چلے، اسی کو پلٹنا کہتے ہیں۔ اور ایک کہتے ہیں تو الٹے پاؤں پلٹا، یہ سیدھے پاؤں پلٹا، اور الٹے پاؤں پلٹنا اس کو کہتے ہیں ابا نے کہا بیٹے ادھر آ، تو بیٹا اتنا وفادار تھا کہ وہ سوچنے لگا کہ میرے والد کا آرڈر اتنی جلدی مانو کہ پلٹنے میں بھی دیر نہ لگے، الٹے پاؤں پلٹنے لگا۔ یہ انتہائی وفاداری کا اردو محاورے میں ہے، ارے یہ تو الٹے پاؤں پلٹا ہے، سیدھے ہونے میں دیر لگتی ہے اور الٹے پاؤں جیسی سنا ویسے ہی چلا۔ یہ دونوں بات ذہن میں رکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے سورج سے کہا الٹ، تو ایسا نہیں کہ پورا ڈائی میٹر ایسے گھمایا،
اور پھر چہرہ کر کے ادھر نہ نکلا. سرکار نے فرمایا پلٹ، تو الٹے پاؤں پلٹ گیا تاکہ رسول کے آرڈر پر عمل کرنے میں ایک سیکنڈ بھی دیر نہ لگے. یہ سورج تھا جو قدرت رسول کی حیثیت کو جانتا تھا. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نزدیک، دیکھ لے قدرت رسول اللہ. ابھی ابھی ایک قدرت بتائی. اگر رسول کی ایسی ایسی قدرتیں بتاؤں تو رات گزر جائے. معمولی چیز نہیں ہے. مصطفیٰ کی پرسنالٹی ہائی نہیں ہے، ہائیسٹ ہے. جہاں تک کسی کے ذہن کی بھی رسائی نہیں ہوتی. معراج میں گئے، آپ کی پرسنالٹی کو اللہ نے اتنا ہائی کر دیا کہ جبریل کی عقل بھی وہی رہ گئی اور مصطفیٰ آگے چلے گئے. اب یہ دو ٹانگ کا جانور مصطفیٰ کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ ہمارے جیسے تھے، ایسے تھے، ویسے تھے. تم ہی بھینسے ہو. وہ تو ایسے تھے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے. یہ انسان نہیں، انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے میری جان. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ اے میرے دوستو، یہ نبی کی قدرت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فاتح بہا من المغرب، سورج کو مغرب سے نکال لے. اور مصطفیٰ کہاں سے سورج کو نکال رہے ہیں؟ مغرب سے نکال رہے ہیں. اب ممکن اعلی حضرت پور سے ممکن میں یہ قدرت کہاں ڈھونڈو؟ یہ طاقت کسی میں ہے؟ جبریل میں ہے، میکائیل میں ہے، اسرافیل میں ہے. اور کائنات عالم میں زمین بھی الٹ پلٹ کر دیکھو تو کسی کے اندر یہ پاور ہے کہ سورج کو جو ڈوب گیا ہے نکال سکتا ہے. ارے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. گزرے ہوئے پاسٹ ٹینس کو پریزنٹ ٹینس نہیں بنایا جا سکتا ہے. یہ طاقت صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے عطا فرمائی. ممکن میں یہ قدرت کا. اب پریشانی ہوئی کہ حضور کو ہم ممکن مانیں تو ان میں تو خدائی طاقت ہے. اب ان کو کیا مانے؟ واجب مانے، خدا مانے؟ فرماتے ہیں معاذ اللہ، واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں. اب جب ان کو ہم ممکن اپنے جیسا نہ مانیں تو کیا مانیں؟ جبریل جیسا نہ مانیں تو کیا مانیں؟ میکائیل جیسا نہ مانیں تو کیا مانیں؟ مصطفیٰ کو خدا مانیں. اعلی حضرت فرماتے خبردار خدا مت ماننا. واجب میں عبدیت کہاں؟ جو خدا ہے وہ عبد نہیں ہو سکتا، اور جو عبد ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اب کتنی بڑی کشمکش اور الجھن آ گئی. ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں. پھر فرماتا ہے عاشق رسول حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. اپنے جیسا ممکن ماننا بھی خطا ہے، اور اللہ ماننا مصطفیٰ کو یہ بھی خطا ہے. حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں. پھر فیصلہ کرو، فیصلہ پوری زندگی. یہ حق امام احمد رضا کا ہے کہ وہی فیصلہ کریں گے جس سے اطمینان حاصل ہو. وہ فیصلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں حق یہ کی ہیں عبد الہ، ہمارے جیسے بندے نہیں ہیں، وہ عبد الہ ہیں. حق یہ کی ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں.
اور یہ عالم امکان یعنی جتنا ممکن ہے کائنات اس کے بادشاہ ہے مصطفیٰ. ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل. حق یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. برزخ ہیں وہ سر خدا، برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اتنا کٹھن شعر ہے اور آپ ماشاء اللہ سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں. جو میں نے سمجھایا سمجھ گئے. اب دوسرا شعر سمجھ لیجیے. برزخ کو پہلے سمجھیے. میں چونکہ ایک خالص مدرس ہوں، مقرر نہیں، اس لیے سمجھانا میرا پیشہ ہے. آئی ایم ٹیوٹر. اعلی حضرت فرماتے برزخ ہیں. برزخ کہتے ہیں مڈل کلاس کو. مڈل کس کو کہتے ہیں؟ ایک نیچے ہو اور ایک اوپر ہو، بیچ والی چیز کو برزخ کہتے ہیں. اب اس کو یوں سمجھیے، یہ ہے عالم دنیا جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک اور دنیا آئے گی عالم آخرت. اور آخرت کے بیچ والی دنیا جو قبر میں گزرتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ. ادھر ایک عالم ادھر ایک عالم اور قبر میں ایک زمانہ گزرے گا، وہ برزخ کا عالم ہے. ابھی اس کو اگر نہیں سمجھے تو اور سمجھیے. آپ روٹی اور بریانی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ روٹی پکتی ہے تو کیسے پکتی ہے؟ ڈائریکٹ روٹی بنا کر چولہے میں ڈال دیتے ہیں، بیچ میں ایک توا رکھتے ہیں، اوپر روٹی نیچے آگ. اب بیچ میں کیا ہے؟ توا. یہ توا برزخ ہے، یعنی بیچ کی چیز ہے. برزخ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اوپر والے سے بھی ہوتا ہے اور نیچے والے سے بھی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب برزخ کرتا کیا ہے؟ اس کا نیٹ ورک کیا ہے؟ نیچے سے جو آگ جلتی ہے اس کی ہیٹ وہ اپنے کلیجے میں لیتا ہے، اور جتنی گرمی اور ہیٹ کی ضرورت ہے وہ اوپر سپلائی کرتا ہے، جس سے آپ کی روٹی پک کر کے ہضم ہونے کے لائق بن جاتی ہے. یہ ہے برزخ کا کام. ایک طرف سے فیض لیتا ہے اور دوسری طرف فیض پہنچاتا ہے. اب برزخ سمجھ گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے بے نیاز ہے. میں حضور کے لیے مثال نہیں دے رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. حضور اکرم برزخ ہیں. امام احمد رضا فرماتے ہیں برزخ ہیں وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اے لوگوں، ایک طرف خدا کی جلال والی ذات ہے کہ ایک تجلی دیکھو گے تو ساری دنیا جل کر کے بھسم ہو جائے گی. حضرت موسیٰ معراج میں گئے کوہ طور پر اور انہوں نے اللہ تعالی سے عرض کیا رب ارنی انظر الیک، اے پروردگار عالم مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، کوئی ہے دیکھنے والا، جب وہ آنکھ لے کر آئے گا تو دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو جناب موسیٰ تو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. عرض کیا مولا میں نہیں دیکھ سکتا، میں مانتا ہوں، تو دکھا سکتا ہے، تو قدرت والا ہے، دکھا دے. میرے اندر طاقت نہیں ہے تو اتنی طاقت دے دے کہ میں دیکھ لوں. لیکن اللہ تعالیٰ علیم و خبیر جانتا ہے کہ یہ موسیٰ کے نصیب کی بات نہیں ہے.
یہ نصیب دیکھنے کی تو کسی اور کے تقدیر میں لکھ دیا گیا، تو پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ دیکھ لو، فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ ہاں اے موسیٰ تم مجھ کو دیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا، ٹھہرا رہا، ثابت رہا تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ نے ڈائریکٹ دیکھنے کی بات نہیں کی، بیچ میں وسیلہ رکھا۔ پہاڑ وسیلہ ہے اور مصطفیٰ حضرت موسیٰ دیکھنے کے لیے آنکھ کھولے ہیں، تجلی بتانے والا پروردگار عالم ہے۔ یہ وسیلہ جو پہاڑ ہے یہ برزخ ہے۔ خوب سمجھ لیجیے، بہت گہری علمی بات بتا رہا ہوں۔ یہ پہاڑ برزخ ہے، ایک طرف خدا کا جلوہ، دوسری طرف جلوہ دیکھنے والے موسیٰ، اور بیچ میں برزخ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے موسیٰ پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تب مجھے دیکھ سکتے ہو۔ یعنی یہ برزخ جو بیچ میں وسیلہ ہے، اگر میری تجلی کو اس نے برداشت کر لیا تو وہ تمہیں دکھا سکے گا، ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکو گے۔ جناب موسیٰ آنکھیں کھولے، شوق دیدار میں پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فتجلی، کیا ہے فتجلی؟ للجبل فتجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ رب نے اپنی صفت ربوبیت کی ایک تجلی اور جھلک پہاڑ پر ڈالی، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ پر نہیں، جو برزخ تھا اس پر تجلی پڑی، جو وسیلہ پہاڑ تھا اس پر اللہ کی تجلی پڑی۔ تو رزلٹ کیا نکلا معلوم ہے؟ فجعلہ دکا، اس ایک تجلی نے پورے پہاڑ کو جلا کر چور چور کر دیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور جناب موسیٰ زمین پر گر پڑے، ہوش چلے گئے۔ محدث اعظم کچھوچوی فرماتے ہیں غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب۔ آنکھیں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضور تاج الشریعت۔ دیکھا ہے آپ نے، جو برزخ تھا وہی جل گیا، تو دیکھنے والا کیسے ہوش میں رہے گا؟ غش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، آنکھیں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا۔ اب یہاں آنکھ حبیب کی ہے، وہاں آنکھ کلیم کی تھی، آنکھیں بدلی تو نظارہ انداز نگاہ بدل گیا۔ یہ اللہ تعالی کی تجلی ہے۔ اگر اللہ اپنے جلال کی تجلی بندوں پر ڈالتا تو آپ اور ہم زندہ رہ سکتے تھے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آدمی تو آدمی، پہاڑ جل جاتا، آسمان ٹوٹ پھوٹ جاتا، یہ زمین ریزہ ریزہ ہوتی، انسانی زندگی تباہ ہو جاتی۔ خدا کا فیض لینے کے لیے ایک مضبوط وسیلے کی ضرورت تھی، ایک برزخ کبریٰ کی ضرورت تھی۔ جناب موسیٰ برزخ نہیں ہو سکتے تھے، کوئی نبی اتنی طاقت والا نہ تھا، اور اللہ تعالی کو اپنے جلال و جمال کا فیض دنیا کو عطا کرنا تھا، تو ایک ایسا برزخ بنایا جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی قدرت کو بتایا کہ یہ کیسے قدرت والے ہیں۔ سورج کو نکالیں تو چلا آئے، یہ طاقت کہاں سے ملی؟ جناب سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے، نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، کائنات کے لیے مصطفیٰ کی ذات برزخ کبریٰ ہے کہ جو کچھ ملتا ہے پہلے مصطفیٰ کے پاس آتا ہے، پھر دنیا کو تقسیم ہوتا ہے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں لا ورب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اگر آگ ڈائریکٹ روٹی کو پکائے تو روٹی جل جائے، اس لیے برزخ کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کا جلال ڈائریکٹ تمہارے پاس آئے تو زندگی خراب ہو جائے، اس لیے برزخ کی ضرورت، اور ایسا برزخ جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اونچا ہو، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اونچا ہو، پوری کائنات سے زیادہ پاورفل ہو، وہ برزخ بنے تاکہ کائنات کی زندگی رواں کام۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو معراج کے دن پروردگار عالم نے ظاہر کیا۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، مصطفیٰ چلے آؤ۔ جو کلیم پر راستے بند تھے وہ مصطفیٰ پر کھل گئے، حبیب پر کھل گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں جا رہے ہیں۔ بیچ میں جبریل بھی برزخ نہیں بن سکے، وہ بھی سدرہ پر رہ گئے۔ رسول نے فرمایا مکے سے یہاں تک آئے، اب یہاں سے تم ٹھہر رہے ہو، چلو آگے۔ تو جبریل کہتے ہیں، حضور فرماتے ہیں انانم سے صحبت چرات آفتی جو در دوستی مخلصم یافتی۔ وہاں سے یہاں تک ہم دونوں دوست بن کر کے سدرہ تک آئے، اب اپنی دوستی کی لگام کیوں موڑ رہے ہو جبریل، آگے چلو۔ تو جبریل ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے اگر یکسرے منہ یہ برتر پر ہم فروغ تجلا بسوزت پر ہم، اگر ایک بال کے برابر نہیں، لوگ ترجمہ کرتے ہیں ایک بال کے برابر، بال تو اتنے لمبے لمبے ہو، 2 میٹر کے ہو، یہ نہیں، اگر یکسرے منہ ہے، سر کہتے ہیں نوک کو، منہ کہتے ہیں بال کو۔ جبریل فرماتے ہیں اگر بال کی نوک کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر بھسم ہو جاؤں گا۔ بال کی نوک کے برابر۔ جبریل جو نور سے بنے ہیں وہ تجلی ربانی کی تاب نہیں لا سکتے، ایسی جگہ مصطفیٰ جا رہے ہیں تو جبریل کیسے برزخ بن سکتے؟ جبریل برزخ نہیں بن سکتے، رسول جا رہے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل سے یہ نہیں فرمایا جبریل وہاں سے یہاں تک راستہ بتاتے ہوئے آئے اور اب ایسی جگہ چھوڑ رہے ہو جہاں کا راستہ مجھے معلوم نہیں۔ ارے اچھا دوست وہ ہے جو منزل تک پہنچا دے۔ اے جبریل تم یہاں مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ رسول مسکرا کر فرماتے اچھا جبریل جو تمہارا اسٹیٹس تھا وہاں تو تم آئے، اب مجھے چھوڑ رہے ہو، میں پریشان نہیں ہوں، جہاں جبریل کو نہیں معلوم ہے وہ راستہ میرے مصطفیٰ کو معلوم ہے۔ چلے گئے، کہاں گئے کوئی بتائے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، ادھر سے گئے ادھر سے گئے ادھر سے گئے، پوچھتے کیا ہو؟ اعلیٰ حضرت دوست میں عشق میں فرماتے پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، عقل کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں، جہاں عقل کام نہیں کر سکتی بھلا وہاں کیسے کوئی بتائے کہ یوں یوں۔ بھی ایک مکان میں اگر آپ گئے اور آپ نے دیکھا نہیں کہ کدھر سے کدھر گئے، اور کوئی پوچھے کہ یہ سیٹھ صاحب کدھر گئے تو آپ بولے مجھے پتا نہیں کدھر گئے۔ ارے کدھر اور ادھر وہی بتائے گا جو باخبر ہو، جبریل کو خبر نہیں کہ کدھر گئے اور کہاں گئے اور کب گئے اور کب آئے۔ جب جبریل کو خبر نہیں
تو یہ ٹپوجیے کو کہاں سے خبر ہوگی؟ اور بولتا حضور ہمارے جیسے معراج کی رات نے مسلک اعلی حضرت کو ثابت کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء سنت. تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد کیا بات ہوئی نہ میں بتا سکوں گا نہ اور کوئی بتا سکے. بس رب یہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. رب نے جو وحی کرنی تھی کر دی، جو بتانا تھا بتا دیا، تم کیوں بیچ میں آ رہے ہو؟ جبریل نہیں آئے. ہمارا ایک مرید تھا، ایک دیہات میں تھا، انتقال کر گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے. بڑا ہوشیار، کم پڑھا لکھا تھا لیکن بڑا جواب حاضر جواب تھا. جماعت والے 16 کے 16 گئے اس کی دکان پر. 15 اس میں غریب تھے اور ایک اس میں امیر تھا. سمجھ گئے؟ جا کر کہتے ہیں السلام علیکم. یہ سلام بھی بڑا زنانہ سلام کرتے کہ اچھے اچھے لوگ پھسل جائیں. سلام علیکم. وہ کہتا کیوں کیسے آئے؟ تو کہا یہ سامنے مسجد ہے. کہا ہاں بابروں کی مسجد. بولو آگے کیا کہنا؟ بولے مغرب بعد یہاں اللہ رسول کی بات ہوگی، آپ بھی آ جائیے. کھڑا ہو گیا. کم وقت یہاں سے بھاگو، اللہ رسول کی بات ہوگی تو اللہ رسول کو بات کرنے دو. تم کیوں جاتے ہو؟ مجھ کو کیوں بلاتے ہو؟ بولے معراج میں اللہ رسول کی بات ہو رہی تو جبریل بھی نہیں گئے اور تم پورے گاؤں کو بٹور رہے ہو، جمع کر رہے ہو. اللہ رسول کو بات کرنے دو، مت جانا. وہ جو امیر صاحب تھے ان کا تھوبڑا گر گیا. ایسا اس نے ہتھوڑا دیا کہ بول نہیں سکے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ نے اپنے رسول سے جو بات کی وحی کی اسے کسی کو خبر نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت ایک بڑا خوبصورت مولانا حسین شعر فرماتے ہیں غنچے ما اوحا کے چٹے جو دنا کے باغ میں. یہ سب نہیں سمجھیں گے. جہاں حضور پہنچے تھے وہ باغ کیسا تھا؟ قرآن فرماتا ہے دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. نبی اپنے رب سے قریب ہوئے اور کتنے قریب ہوئے. فرماتا ہے پروردگار عالم 2 کمانوں کے چلے سے بھی کم. کمان جانتے ہیں نا، ایک لکڑی ہوتی ہے یوں گول اور ادھر سے آدھی گول اور بیچ میں ایک رسی باندھ دی جاتی. یہ 2 کمان ہیں اور یہ جو بیچ میں رسی ہے اس کو چلہ کہتے ہیں. وہ تبلیغی چلہ نہیں، یہ کمان کا چلہ. اب 2 کمان کو آپ ایسے ملائیں گے تو یہ دونوں رسیاں سیدھی سیدھی ہوں گی اور بیچ میں ایک باریک گیپ اس کو رہے. سمجھ گیا؟ 2 کمان کے چلے کو ملائیے تو بیچ میں دونوں رسیاں چپک نہیں جاتی ہیں، باریک سا گیپ دونوں میں رہتا ہے. قرآن فرماتا فکانا قاب قوسین او ادنا. 2 کمانوں کے بیچ میں جو چلہ اور جتنا ڈفرنس ہوتا ہے نبی اللہ سے اس سے بھی زیادہ کم قربت میں پہنچے. اب وہ کتنے قریب ہوئے یہ میں نہیں بتا سکتا اور نہ ہماری اوقات ہے اور نہ ہماری عقل اس کو واضح کر سکتی ہے. قریب ہوئے. یہ وہ باغ تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غنچے ما اوحا کے. جب حضور اس مقام پر پہنچے تو اللہ فرماتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ تعالی نے جو وحی کرنی تھی وحی کر دیا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے یہ وحی کی کلی ہے، غنچہ ہے. وہاں وہ غنچہ چٹکا یعنی حضور سے رب نے بات فرمائی.
غنچے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باب میں، ارے بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ جو سدرا کے رہنے والے جبریل تھے اس کی کیا خوشبو تھی، اس سے بھی حضرت جبریل کو خبر نہ ہو سکی۔ جب انہیں خبر نہ ہوئی تو کوئی عالم کیا بتا سکتا؟ وہ ایسے پاورفل نبی تھے، اور وہاں گئے اس لیے گئے کہ دنیا دیکھ لے کہ یہ ایسے برزخ ہیں، ایسے برزخ ہیں کہ وہاں جناب موسیٰ کا جو برزخ پہاڑ بنا تھا جل گیا، اور میرے حبیب وہاں گئے اور ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے جلوے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کیسے دیکھ رہے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ اس طرح سے نبی مسکرا مسکرا کر دیکھ رہے ہیں کہ آنکھیں ٹیڑھی بھی نہیں ہوئیں اور پلک جھپکی بھی نہیں۔ اگر کوئی ٹارچ آپ کے سامنے جلا دے تو کیا آپ ایسی ٹک 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 آنکھ کھول کے دیکھتے رہیں گے؟ فوراً آپ کی آنکھ یا تو ٹیڑھی ہو جائے گی یا بند ہو جائے گی۔ جب تیز روشنی اور لائٹ انسان کی آنکھ پر پڑتی ہے تو انسان کی فطرت ہے وہ آنکھ اس کی خود بخود بند ہو جاتی ہے یا ادھر سے ادھر پھر جاتی ہے۔ لیکن ایسا نور، ذات خدا بندی کا نور، ارے ایک تجلی پہاڑ پر پڑی تو جناب موسیٰ کی آنکھ برداشت نہ کر سکی، وہاں ذات کا جلوہ ہے اور مصطفیٰ کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھوں میں کجی بھی نہیں پیدا ہوئی، پلک جھپکی بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اب اس مقام پر جھوم کر فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی۔ اگر اس کی تشریح کروں تو مزہ آ جائے لیکن ٹائم نہیں ہے، اس میں بہت ٹائم لگے گا۔ فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ما زاغ البصر وما طغى، یہ سورہ نجم میں موجود ہے یہ آیت۔ اعلیٰ حضرت تلمیحاً فرما رہے ہیں دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ اب دیکھو فرماتے شش جہت، 6 سائڈ، دنیا میں 6 سائڈ ہیں، 6 طرف ہیں۔ کون سے؟ آگے، پیچھے، دائیں بائیں، کتنی سائڈ ہو گئی؟ نیچے اور اوپر، یہ 6 سائڈ ہوئے۔ اس کو فارسی میں شش جہت کہتے ہیں۔ ارشاد فرماتے شش جہت سمت مقابل، یہ 6 دشائیں، 6 سائڈ حضور کے لیے ایسی ہیں جیسے سامنے۔ حضور اگر اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو سر نہیں اٹھانا پڑتا، نیچے دیکھنا چاہتے ہیں تو سر جھکانا نہیں پڑتا، دائیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوں سر پھیرنا نہیں پڑتا، بائیں دیکھنا چاہتے ہیں تو بائیں مڑنا نہیں پڑتا، اور پیچھے دیکھنا چاہتے ہیں تو یوں نہیں دیکھنا پڑتا، آگے تو دیکھ رہے ہیں۔ نبی کا یہ معجزہ ہے کہ جس کو دیکھنا ہوتا تھا سامنے ہی دیکھ لیا کرتے۔ لوگ نماز بخاری شریف وغیرہ کی کتنی حدیثیں ہیں، میں کیا کیا پڑھوں آپ کو، دیکھ لیجئے گا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اگر کوئی رکوع سجدے میں تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا تھا تو سلام پھیر کر حضور آواز دیتے اے فلاں اتموا رکوعکم وسجودکم، اپنے رکوع اور سجدے کو ٹھیک رکھو، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں ویسے تم کو پیچھے دیکھتا ہوں۔ زبردست عالم بیٹھے، ان سے سب حدیثیں سن لینا، درس حدیث میں جانا، درس قرآن میں جانا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل، یہ 6 دشائیں حضور کے لیے ایسی جیسے سامنے۔ آپ کہیں امپاسبل، آج امپاسبل نہیں ہے،
اس میں ڈرائیور لوگ ہیں کہ نہیں ہے نا؟ ٹرک ڈرائیور ہے، کار ڈرائیور ہیں، ادھر بھی مرر لگا رہتا ہے. کیا ڈرائیور گھوم گھوم کر کے دیکھتا ہے پیچھے کون سی گاڑی آ رہی ہے؟ اگر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے تو کسی پول سے ٹکرا جائے گا، کسی گڈھے میں گرے گا، کسی کار اور ٹرک سے ٹکرا جائے گا. وہ مڑ کر دیکھتا نہیں، پیچھے پیسنجر بیٹھے ہیں بتاتا ہے پیچھے گاڑی آ رہی ہے، پیچھے آدمی آ رہا ہے. ادھر بھی دیکھ رہا، ادھر بھی دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، ادھر تو دیکھ ہی رہا. یہ سب دشا، اسے نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے ایسا کوئی آئینہ نہیں بنایا گیا. لیکن مصطفیٰ کو مرر کی ضرورت نہیں ہے. تجلی الہی مصطفیٰ کے سامنے ہمیشہ رہتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مرر اور آئینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی تجلی کا آئینہ ہما وقت نبی کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اور خدا کی تجلی کا آئینہ اوپر بھی دکھاتا ہے، نیچے بھی دکھاتا ہے، دائیں بھی دکھاتا ہے، بائیں بھی دکھاتا ہے، آگے بھی دکھاتا ہے، پیچھے بھی دکھاتا ہے. اسی عقیدے کو امام احمد رضا فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل. حضور اکرم کا معجزہ ہے کہ 6 دشائیں ایسے ہی ہے جیسے سامنے تم دیکھتے ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب فرماتے ہیں شب و روز ایک ہی حال. شب کہتے ہیں رات کو اور دن کہتے ہیں دن کو، روز کہتے ہیں دن کو. آپ بتائیے آپ کی آنکھ رات میں جتنا دیکھتی ہے اتنا ہی دن میں بھی دیکھتی ہے؟ جتنا دن میں دیکھتی ہے اتنا ہی رات میں دیکھتی ہے؟ نہیں نا. رات میں دیکھنے کا عالم اور ہوتا ہے اور دن میں دیکھنے کا انداز اور ہوتا ہے. لیکن جناب مصطفیٰ کی چشمان مبارک میں وہ پاور تھا کہ جیسے دن میں دیکھتے تھے ویسے ہی رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے. اگر سوئی گر جائے تو دن میں بھی آپ ٹٹولتے رہیں گے، نظر نہیں آئے گی. لیکن مصطفیٰ مسکرائیں تو عائشہ کو سوئی رات میں نظر آئے. جب تبسم میں یہ روشنی ہے تو روشنی والی آنکھ میں کتنی روشنی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال. دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی، آپ کی روشنی کی دھوم قرآن میں ہے کہ مصطفیٰ اللہ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں. اب آپ سنیے، پروردگار عالم کسی ایک دشا میں ایک سائیڈ میں نہیں ہے. جو چیز ایک سائیڈ ون سائیڈ ہوتی ہے وہ ہر طرف سے گھری ہوئی ہوتی ہے. یہ اس سائیڈ میں، یہ پیچھے تو نہیں ہے نا، یہ دائیں نہیں ہے بائیں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کہنا ایک طرف ہے، آگے صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو یاد رکھنا یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ نہ صرف آگے ہے، نہ صرف پیچھے ہے، نہ صرف دائیں ہے، نہ صرف بائیں ہیں، نہ صرف نیچے ہے، نہ صرف اوپر ہے. اسی لیے کہنا اوپر والا یہ جائز نہیں. لوگ بولتے ہیں اوپر والا چاہے، کبھی مت بولنا. اللہ اوپر اور نیچے سے، دائیں اور بائیں سے یہ پاک ہے. پھر مصطفیٰ نے دیکھا کیسے؟ دائیں دیکھا کہ بائیں دیکھا کہ نیچے دیکھا کہ اوپر دیکھا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں دھوم و نجم میں ہے آپ کے بینائی کی. اللہ تعالی ہر دشا سے پاک ہے تو مصطفیٰ کا دیکھنا بھی ہر دشا سے پاک ہے. میں نے تو کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھا دوں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. کوشش کی، میں نے ابھی تفصیل نہیں بیان کی، لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا ہے. ایمان کی چمک سب کے چہرے پر. اگر نہیں بھی سمجھے ہیں تو آپ کا ایمان تو ضرور سمجھ گیا ہے کہ مصطفیٰ میں کتنا پاور ہے. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ.
اس مقام پر حضور پہنچے اور بیچ میں کوئی برزخ نہیں، اس لیے کہ برزخ کے لیے کوئی برزخ نہیں ہوتا ہے۔ مصطفیٰ تو ہمارے اور خدا کے بیچ میں برزخ ہیں، ادھر سے فیض آتا ہے مصطفیٰ کے پاس اور ادھر بانٹتے ہیں امت کو جناب مصطفیٰ کی بارگاہ سے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت قسم کھا کے کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ خدا کی قسم مصطفیٰ کا آستانہ یہ خدا کا دروازہ ہے، اور کہیں بھاگ کر جاؤ تو کوئی ٹھکانہ نہیں، کہیں تم فرار ہو جاؤ تو تمہاری کوئی پوچھ نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آگے۔ اس لیے کہ یہ برزخ ہیں، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں۔ اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا نہیں تو اللہ تعالی بھی فرمائے گا نہیں، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں۔ مصطفیٰ جسے نہیں کہہ دیں گے خدا کی قسم اللہ بھی اسے دے گا، اور مصطفیٰ جسے ہاں کہہ دیں گے پروردگار عالم دے گا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کی ہاں مرضی الہی کے مطابق ہوتی ہے، مصطفیٰ کا نہیں کہنا اللہ کی مرضی کا پابند ہے۔ یہ شان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس عقیدے کو لے کر چلو کہ یہ معجزہ معراج کا ہوا ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو مصطفیٰ بندوں تک برزخ بن کر کے پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن نازل کیا ہے نا، قرآن ہمارے بچے 12 13 سال 9 سال کے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، مولانا دارالعلوم انوار رضا چلاتے ہیں، 9 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، ہر سال کوئی نہ کوئی بچہ حافظ ہو جاتا ہے۔ 6-7 سال کے بچے، اور پڑھتے کیسے ہیں؟ پانی جیسے پڑھتے، آنکھ بند کر کے پوچھ لو فلاں سورہ کی یہ آیت پڑھ تو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ اب قرآن کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر اس قرآن کو کسی مضبوط پہاڑ پر اللہ فرماتا ہم اتار دیتے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ یہ مضبوط پہاڑ قرآن کے جلال کی وجہ سے لرز جاتا، چور چور ہو جاتا۔ قرآن میں اتنی بڑی ہیبت اور اتنا جلال ہے کہ ایورسٹ کی چوٹی برداشت نہ کرے، ہمالیہ کا مضبوط کلیجہ اسے نہ سہارا دے سکے، ستپوڑا پہاڑی اسے برداشت نہ کر سکے، نہ زمین برداشت کر سکے، نہ آسمان برداشت کر سکے۔ یہ پہاڑ کی وہ اور قرآن کی عظمت۔ پھر آپ بولو آپ کو قرآن کیسے دیا جاتا؟ کوئی حضرت دی آتے اور اللہ ان کو قرآن دیتا کہ میرے بندوں کو بانٹ دو؟ نہیں، یہاں تو موسیٰ علیہ السلام نبیوں سے، جبریل اور تمام ملائکہ سے مضبوط وسیلے کی ضرورت۔ پہاڑ جہاں جلتا ہے مصطفیٰ وہاں مسکراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو برزخ بنایا اور پورا قرآن 23 سال میں قلب نبی پر اتارا۔ قرآن اترتا رہا اور مصطفیٰ اپنی امت کو تقسیم کرتے رہے۔ کیا سمجھے؟ معراج سے آئے ہیں تو اتنا تحمل، اتنی طاقت، اتنا پاور لے کے آئے ہیں۔ قرآن اتر رہا ہے اور مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں۔ قرآن اگر پہاڑ پر اترتا پہاڑ جل جاتا، لیکن مصطفیٰ کی طاقت اور قدرت دیکھو، قرآن قلب ناس پر اتر رہا ہے، اللہ کا جلال اپنے سینے میں لے رہے ہیں اور قرآن کا جمال بندوں کو عطا فرما رہے ہیں۔
اس شان برزخیت کو ظاہر کرنے کے لیے معراج جیسا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ آپ کہیں گے واقعات کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ واقعات سنتے رہیے گا، لیکن اس کا معراج کا مقصد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ایک جلوہ صرف میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ نبی کی عظمت کو ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں؟ اعلی حضرت تو ارشاد فرماتے ہیں، ایسا واصف نبی فرماتے ہیں، اے رضا تجھ سے کب ممکن ہے؟ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدہ ہے حضور۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مدہ ہے رسول، پھر تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، تو ہم سب مل کر نہیں، پورے فرشتے جین انسان سب مل کر، اور ہر ایک کو ایک ایک لاکھ کروڑ زبان مل جائے اور حضور کی تعریف بیان کریں تو نہیں بیان کر سکتے۔ یہ شان ہے جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم کو توحید کی بھی ضرورت ہے۔ آپ گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ 10-15 منٹ اور دیں۔ اب اسی پر اب ہم کو ضرورت ہے 3 چیزوں کی۔ ایک توحید، لوگ بولتے ہم تو توحید والے ہیں، ڈائریکٹ جائیں گے، جانے تو مرنے دو۔ دوسری چیز ہے رسالت، اور تیسری چیز ہے ولایت۔ 3 ذاتوں کی ہم کو ضرورت ہے۔ ہم صرف توحید کو نہیں، توحید کے ساتھ رسالت کو، اور پھر رسالت کے ساتھ ولایت کو بھی مانتے ہیں، ولیوں کو مانتے ہیں۔ اب اس ایک ایگزامپل، یہ روشنی پنکھا یہ سب دیکھ رہے ہیں نا، اس میں وائر لگتے ہیں کہ لے کتنے وائر لگتے ہیں؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، فیس اور نیوٹرل۔ فیس کا کام کیا ہے؟ پاور ہاؤس میں جو کرنٹ تیار ہوتا ہے وہ فیس کے ذریعے یہاں تک آتا ہے، اور نیوٹرل میں کرنٹ نہیں ہوتا، نیوٹرل میں کرنٹ نہیں ہوتا۔ اگر الیکٹریشین کو ذرا بھی کنفیوز ہوا کہ اس میں نیوٹرل کون سا ہے، فیس کیا ہے، تو اسٹارٹر نکالتا ہے اور اس کے سر پر رکھتا ہے۔ اوپر اگر بتی جلی تو بولا یہ فیس ہے، اور جس میں بتی نہیں جلی وہ بولا یہ نیوٹرل ہے، پھر وہ نشان لگاتا ہے، پھر دونوں کو فٹنگ کرتا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب کہیں ہم ایک ہی وائر سے کام لیں گے، ابے زندگی بھر گرمی میں مرتا رہے گا، سڑتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبنے میلاد النبی۔ وہ فیس جو ہے آواز دیتا ہے خاموش زبان سے، اے اندھیرے میں تڑپنے والا، اے مچھر کو اپنا خون پلانے والا، اور گرمی کے اندر پنکھے اور اے سی سے محروم رہنے والا، اگر تو اپنا سکون چاہتا ہے تو نیوٹرل کا وسیلہ پکڑ لے۔ بغیر نیوٹرل کے وسیلے کے پاور ہاؤس اپنا کرنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر ہے تو کوئی لے کر کے بتائے۔ پوری دنیا میں ہر سائنسداں کو پوچھتا ہوں، کہیں گے جب تک کہ نیوٹرل کا وسیلہ نہیں لوگے فیس اپنا کرنٹ تم کو دے گا ہی نہیں۔ اب دونوں کو آپ جوائنٹ کرتے ہیں، پلگ لاؤ یا ہولڈر لاؤ، اس میں 2 جگہ بنی رہتی ہے نا، ایک جگہ فیس کو رکھ کر کے اس کا اسکرو ٹائٹ کرتے، ایک جگہ نیوٹرل۔ تو آپ بالکل ٹائٹ کرتے ہیں یا لوز رکھتے ہیں؟ اگر لوز رکھو گے اور ذرا سی ہوا چلے گی تو دکھ پھک کرے گا، دل فل ہوگا، ڈسٹرب کرے گا، کنیکشن کبھی لوز کبھی ٹائٹ کبھی لوز، اور ایسے لوز لائز ہو کر کے اسپارک کرے گا اور سب بھسٹ ہو جائے گا۔ اس لیے کنیکشن بالکل میاں ٹائٹ رکھنا، لوز مت رکھنا۔ گائے بھی دودھ دیتی بولے ہو، بیل بھی دودھ دیتا بولے ہو، ایسا نہیں ہونا۔ گائے دودھ دیتی ہے تو دیتی ہے، بیل نہیں دیتا تو نہیں دیتا ہے، ایسا ٹنا ٹن سننی ہونا چاہیے۔ لوز کنیکشن ہم کو پسند نہیں۔ امام احمد رضا کہتے ہیں ٹائٹ کنیکشن،
اب ٹائٹ کنیکشن ہو گیا، اب ہوا چلنے دو، طوفان آنے دو، دھک پک نہیں ہوگا، اور اپنی جگہ چکا چک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ ہو گیا، اب روشنی مل گئی۔ ایک تیسرا وائر بھی ہوتا ہے، یہ ارتھ ہوتا ہے۔ ارتھنگ وائر کیوں لگاتے ہیں؟ نہ وہ فیس ہے نہ نیوٹرل ہے، یہ حضرت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی تو نیچے قبر میں رہتے ہیں، وہ قبر میں رہتے ہیں، ارتھنگ کی ضرورت کیا ہے؟ تو سنو، الیکٹریشین آپ کو بتائے گا میاں، کبھی کبھی پاور ہاؤس کا ایکسٹرا پاور سپلائی ہو جاتا ہے، اور جب وہ آتا ہے اور اگر ارتھنگ نہیں رہے گی تو شارٹ سرکٹ ہو جائے گا، فیوز اڑ جائے گا، فریج کا کمپریشر ڈیمیج ہو جائے گا، پنکھے کا کوائل جل جائے گا۔ اور اگر ارتھنگ رہے گا تو وہ جو جلال پاور ہاؤس کا ایکسٹرا آیا ہے، سپلائی ہوا ہے، یہ قبر میں رہنے والے حضرات بڑے کام کے ہیں، وہ سارا پاور اپنے سینے میں لے کر کے قبر میں چلا جاتا ہے۔ آپ سوتے رہتے ہیں، گھر بچا رہتا ہے، کھاتے رہتے ہیں، کچھ پتا نہیں چلا کہ کب جلال آیا اور کب ٹھنڈا ہو گیا، یہ سمجھ گئے؟ اسی طرح ولیوں کی ضرورت ہے۔ نیوٹرل فیس لگا دیا، لیکن کبھی اللہ کا غضب کسی بستی پر نازل ہونا چاہتا ہے تو حدیث قدسی میں حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، میں بستی والوں پر اپنا عذاب اتارنا چاہتا ہوں، لیکن جب بستی والوں کو دیکھتا ہوں تو اس میں کوئی میرا محبوب بندہ ہوتا ہے تو عذاب کو اٹھا لیا غریب نواز کا احسان ہے کہ اللہ کے عذاب کو ارتھ کرتے رہتے ہیں، قبر میں بچاتے ہیں اوپر والے کو۔ تم سمجھتے ہو ہمارے جیسے جامر کون اٹھانا ہے تم کو؟ ہم تو خواجہ کا دامن پکڑے ہیں، کیونکہ یہ ارتھنگ والے ہیں، جلال آئے گا، ہم نہیں بچ سکتے، یہ بچائیں گے انشاءاللہ، پھر ہم کو بچائیں گے۔ لیکن ہم نے خواجہ اجمیری کو دیکھا نہیں، پیرانے پیر کو دیکھا نہیں، داتا گنج بخش کو دیکھا نہیں، میں نے تو اپنے پیر کو دیکھا، جنہیں حضور مفتی اعظم کہتے ہیں، شبیہ غوث اعظم کہتے ہیں، نائب رسول کہتے ہیں، غوث اعظم کا نائب کہتے ہیں۔ ایک پیشاوری بابا تھے مکے میں، 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، سید یوسف گیلانی۔ وہ اکثر حرم شریف میں یا مدینہ منورہ یا جدہ مجذوب صفت تھے، الحمدللہ مولانا گواہ ہیں، مجھے بہت چاہتے، پشتو زبان اور عربی زبان بولتے تھے، بالکل دبلے پتلے، گورے چٹے، پیشاوری امامہ اور لمبا کرتا پہنتے تھے، اوپر سے ایک چادر اوڑھتے تھے، اور مسجد نبوی میں، مسجد حرم میں جہاں قرآن مجید کی جلدیں ادھر ادھر لوگ رکھ دیتے تھے اسے برابر کرتے تھے، اور مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب میں حج کے لیے ہر سال جاتا اور کبھی ملاقات نہیں ہوتی تو سب سے پوچھتے، ناگپور والا مفتی نہیں آیا ہے، ناگپور والا مفتی نہیں آیا ہے۔ میں ملتا تھا، بہت پیار کرتے تھے، بہت طویل داستان ہے۔ ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے، تمہارا پیر بہت پہنچا ہوا ہے، ہم نے اپنا دادا عبد القادر کو دیکھا، یہی بولتے تھے، ہم نے اپنا دادا عبد القادر کو دیکھا تو اس کے دائیں بائیں 2 بزرگ بیٹھا تھا۔ ہم نے دادا سے پوچھا عبد القادر سے کہ یہ کون ہے؟ بولے یہ احمد رضا ہندی ہے، یہ مصطفیٰ رضا اس کا لڑکا۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ہندوستان میں ہمارا نائب ہے۔ یہ حرم شریف میں مجھ سے انہوں نے بیان کیا، مصطفیٰ، کہا کہ ہندوستان والا مصطفیٰ رضا کو سمجھا نہیں، اس کو ایک مولوی سمجھتا ہے،
اور وہ ہمارے دادا کا نائب ہے. ہمارے دادا نے اس کو اتنا دیا کہ ہم کو بھی اتنا نہیں دیا ہے. یہ ایک اولاد غوث اعظم کی زبان کی بات بتا رہا ہوں. یہ کون لوگ ہیں؟ آج قبر میں بھی ہیں وہ ہمارے لیے راحت و آرام کا سامان پیدا کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی تھے. تو ایک سے ایک ان کی کرامتیں ہم کیا بیان کریں دوستو. وجے واڑہ آندھرا پردیش سے ہم سفر کر رہے تھے. فرسٹ کلاس میں، اس زمانے میں اے سی نہیں تھا، میں ساتھ میں تھا. فرسٹ کلاس میں ہم سفر کر رہے تھے. جیسے ہی ہم وجے واڑے سے فرسٹ کلاس کوچ میں بیٹھے ہیں تو جس کیبن میں ہم کو بیٹھنا تھا اس میں ایک کیبن 9 بھی آتا، لڑکی اور لڑکے دونوں بیٹھے ہوئے. حضرت نے دیکھا، آنکھ بند کر لی، اپنے برتھ پر بیٹھ گئے. مجھے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی ہے اس لیے حضرت آنکھ نہیں کھول رہے ہیں. ایک کرب اور بے چینی محسوس کر رہے تھے، اور وہ دونوں بچے اور بچیاں اتنے بےہودہ تھے کہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے تھے. مجھے بھی بڑا صدمہ ہوا. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ ہم دوسرے کیبن میں آپ کو بھیجوا دیتے ہیں، آپ وہاں چلے جاؤ اور ہم لوگ یہاں پر رہیں گے. تو لڑکا کیا بولتا ہے، شوہر اس کا، آپ کو جانا ہے تو چلے جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے. میں نے ٹی ٹی سے جا کر کے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو اس نے دیکھا تو ایک کیبن میں 2 سیٹیں خالی تھیں، ہمارا سامان وغیرہ سب وہاں بھیجوا دیا گیا. ہم جا کے وہاں بیٹھ گئے. اب دیکھو تھوڑی دیر کے بعد چیخنے کی آواز آئی. میں باہر نکلا، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو دیکھا کہ وہ لڑکی ونڈو کے پاس اس طرح سے بیٹھی ہوئی تھی، اور اوپر سے شٹر فرسٹ کلاس کا اس کی چھٹکنی ٹوٹی اور اس کے ہاتھ پر آ کر ٹوٹی. جتنی چوڑیاں تھی سب اس کے دھنس گئی، خون لوہو لہان، اور وہ بے ہوش ہو کر کے زمین پر پڑی. تو ٹی ٹی آ کر کے کہتا دیکھ وہ بابا تھے، تم نے ان کو تکلیف پہنچایا، یہ اسی کی سزا ہے، جا معافی مانگ. میں باہر کھڑا تھا، کہا میں بابا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ایسا ایسا حال ہو گیا. آیا اور قدموں پر گر گیا، کہنے لگا سرکار ہم کو بچائیے. وہ تھا غیر مسلم. حضور نے حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اس نے ایسا 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 ہو گیا. حضرت نے ایک گلاس میں پانی کا، گلاس میں پانی لاؤ، پڑھ کر کے دیا. کہا اس کے منہ پر چھینٹا مارو اور جہاں سے خون بہ رہا ہے لگا دو. پانی دم کر کے دیا تو اس بے دم میں دم آ گیا. اس نے لا کر جیسی چھینٹا مارا تو آنکھ کھول کر کے بیٹھ گئی. جہاں سے خون بہ رہا تھا پانی لگایا، فوراً وہ خون بند ہو گیا. ارے جب غیر مسلموں کو اس مصیبت سے بچانے کی طاقت رکھتے ہیں اولیاء کرام، تو اے غلامان مفتی اعظم تم کو کس طرح یہاں اور وہاں نہ بچائیں گے؟ اللہ والوں کی طاقت بڑی عظیم ہے. ایک مرتبہ بھلئی اسٹیل پلانٹ بہت بڑا ہے، وہاں سے لگا ہوا ایک شہر ہے جس کا نام ہے درو. وہاں پر حضرت کے ایک مرید تھے علی رضا، بہت بڑے کانٹریکٹر، بلڈنگ تھے. ان کے حضرت کی دعوت تھی. مغرب کی نماز کے بعد ان کی کار پر ہم لوگ، سن 1974 کی بات ہے، ہم لوگ بیٹھ کر کے گئے. مولانا قمر الزما جو اس وقت مانچسٹر میں ہیں وہ بھی میرے ساتھ تھے. ہم دونوں کی جوانی کا وقت تھا. تو بزرگ تو اندر چلے گئے اور یہ نوجوان ذرا چلبلے ہوتے، کھڑے ہو کر کے ہم باتیں کرتے رہے. ہمارے حضرت بھی کبھی میں اندر چلا جاتا ہوں، باہر دوستوں سے باتیں کرتے. یہ ایک عادت ہے، ہماری بھی وہ عادت تھی، اس لیے ہم ان کو کبھی کچھ بولتے نہیں. صحیح ہے نا؟ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے. کار کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں کار کو ایسے پکڑ کر کے بیٹھا تھا. اس زمانے میں کار کے ڈور میں وہ ربڑ کی ریپ نہیں لگی رہتی، کھلا ہوا لوہا ہوتا تھا. پیچھے سے ڈرائیور آیا، اس نے دروازہ زور سے مارا، اس میں میری یہ انگلی پھنس گئی اور آدھی انگلی کٹ گئی. مجھے تو چکر آ گیا. مولانا قمر الزما صاحب نے مجھے سنبھالا. اندر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے کہ مولانا مجیب اشرف صاحب کون ہیں؟ حضرت بلا رہے ہیں، ذرا دیکھو.
کشف کا عالم. کسی نے بتایا نہیں کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا، لیکن پیر روشن ضمیر ایسا ہوتا ہے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خود کشف ہو گیا. آدمی کو بھیجا مولانا مجیب اشرف کو بلا کے لاؤ. وہ آیا اور کہا مولانا مجیب اشرف کون؟ قمر الزمان صاحب نے کہا یہ ہیں، ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے اور ان کو جیسے غشی آ گئی ہے. کہا حضرت اندر بلا رہے ہیں. وہ مجھے پکڑ کر کے اندر لے گئے. حضرت فرماتے ہیں کیا ہوا؟ مولانا قمر الزمان صاحب کہتے ہیں حضور ان کی انگلی آدھی کٹ گئی ہے اور کار کے دروازے میں دب گئی ہے. حضرت نے فرمایا ادھر آؤ، اور اب میری انگلی کو یوں پکڑ لیا، خون بہ رہا تھا، اور 12 13 14 مرتبہ حضرت نے یہ آیت کریمہ کا حصہ پڑھا، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. یہ پڑھتے جاتے اور دم کرتے جاتے. 12 13 14 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں نے گنا نہیں، اپنی مجھے تاب نہیں تھی، اور پھر حضرت نے یہ اپنی انگلی ہٹائی. مجھے بڑا سکون ہو گیا، درد کا احساس نہ رہا. میں نے انگلی کو دیکھا تو آدھی انگلی کٹی ہوئی جڑ گئی، اور جو خون نکل رہا تھا وہ خون بند ہو گیا. نہ کسی ڈریسنگ کی ضرورت، نہ ٹیٹنس انجیکشن کی ضرورت، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت. ارے یہ روحانی ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ لگا دیتے ہیں تو تڑپتا ہوا انسان مسکرانے لگتا ہے. آج بھی الحمدللہ وہ نشانی انگلی میں میری موجود ہے. نشانی ہے پیر کی نشانی. جب دیکھتا ہوں تو پیر یاد آتے ہیں، جب دیکھتا ہوں تو پیر یاد آتے ہیں. یہ وہ نشانی ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے. اللہ والے کس طرح اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن مرید بنو اصلی مرید. لا الہ ہاؤلائے ولا الہ ہاؤلائے، یا ایسا نہیں. اور پیر بھی کیسا؟ آج تو پیر ہرے پیرے رنگے کپڑے پہن لیتے ہیں، لمبے لمبے بال بنا لیتے ہیں، 10 12 15 20 انگوٹھیاں، 10 اللہ نے انگلی بنائی ہے، 20 گھسائے رہتے ہیں. یہ بڑے بڑے اس میں نہ سونے کی چاندی کی، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا پہنچا ہوا ہے. یاد رکھنا قرآن نے جو ہمیں اسٹینڈرڈ، معیار اور تھرمامیٹر بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کا ولی صرف وہی ہو سکتا ہے جو پابند شرع، متقی اور پرہیزگار ہو. اسی تھرمامیٹر کو لے کر ولی کو پہچاننا. یہ ہو ہا یو جا یہ سب سے کام نہیں چلنے والا ہے. پکڑے جاؤ گے خدا سے. تقویٰ پرہیزگاری ولایت کی نشانی. حضور مفتی اعظم ہند حیدرآباد میں سن 1974 میں تشریف لے گئے تھے. ایک بہت بڑی خانقاہ ہے، وہاں حضرت کی دعوت تھی. بہت بڑا ہال، سمجھیے کہ آپ کے اس پول سے لے کر کے یہاں تک اتنا بڑا ہال ہے، اور وہاں پر لگ بھگ 150 خانقاہی علماء اور پیران کرام اپنے خانقاہی یونیفارم میں 2 لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں میرے سرکار مفتی اعظم کی مدد. ایسا لگتا تھا کہ ستاروں میں چاند جگمگا. میں بار بار خدا کی قسم حضرت کو دیکھتا تھا، ان کو دیکھتا. بڑے خوبصورت ہمارے حضرت تھے. بڑھاپے میں بھی آپ کے لبے مبارک گلاب کی پنکھڑی جیسے، آنکھیں شربتی تھی، بڑا پیارا چہرہ تھا. بوڑھے ہو گئے تھے لیکن دیکھنے والا دیکھتا رہتا تھا. حضرت بیٹھے تھے اور عام طور سے سر جھکا کر بیٹھتے. سامنے جو دیوار تھی اس پر ایک بڑی تختی لگی ہوئی. حضرت نے سر جیسے اٹھایا تو اس تختی پر نظر پڑی، بس چہرہ سرخ ہو گیا، اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کس نے لگایا ہے؟ نکالو، پھینکو. زور سے آواز کی. میں بھی لرز گیا.
میں نے اس دورے کو پڑھا تو اس میں ایک شعر بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہوا تھا. وہ شعر تھا زاہد تو بخشے جائیں گنہگار منہ تکیں، زاہد تو بخشے جائیں گنہگار منہ تکیں، اے رحمت خدا تجھے ایسا نہ چاہیے. حضرت فرماتے ہیں انا للہ، یہ کافرانہ شعر ہے. شاعر اللہ کی رحمت کو سمجھا رہا ہے بچے کیسے کہ اللہ تجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، نکالو پھینکو. تو وہ جو وہاں کے صاحب سجادہ تھے انہوں نے اپنے بیٹے وقار پاشا کو بلایا، اسٹول لاؤ اور نکال دو اس کو. نکال کر کے وہ گھر میں لے کر کے چلے گئے. بات ختم ہو گئی. سید صاحب کو بلایا اور کہا کلمہ پڑھیے. آپ نے لگایا، کہاں کلمہ پڑھوایا، توبہ کروائی. توبہ کروانے کے بعد دیکھا تو پورے مجمع میں سناٹا. حیدرآبادی تہذیب میں اتنے بڑے سجادے کو اس طرح ڈھانٹ کر توبہ کرایا جائے یہ بہت بڑی بات تھی. لیکن کسی کی مجال نہ تھی کہ صاحب شریعت جناب مفتی اعظم کے سامنے لب کشائی کرنا. یہ علم کی ہیبت تھی. سب خاموش بیٹھے تھے. چند لمحے گزرے کہ حضرت نے سر اٹھایا اور کہا آپ سب لوگ گواہ رہو، میں بھی توبہ کرتا ہوں، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. سوچنے لگا کیا غلطی؟ میرے دل میں ایک خیال آیا. ویسے ہی حضرت فرماتے ہیں وہ غلطی یہ ہے کہ میں نے اس دورے کو، اس تختی کو کہا اتارو پھینکو. اس میں اللہ تعالی کا نام لکھا تھا، اس کا ادب ضروری تھا، اور میرے منہ سے غصے میں نکلا اتارو پھینکو. یہ لفظ پھینکنا ادب کے خلاف ہے. اس لیے گواہ رہو میں بھی توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا. آپ خدا کی قسم مچل جائیے. اس کا نام ہے احتساب نفس. اپنی چھوٹی چھوٹی بے راہ روی پر آگاہ ہو کر لوگوں کو بتا کر کے توبہ کر لے. آج تو بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد فتویٰ آتا ہے توبہ کرو تو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے کہ شریعت کا جب قانون سامنے آئے کوئی بتا دے یا خود سمجھ میں آ جائے سب کے سامنے اعلان توبہ کرے. اسی کا دامن تقویٰ پرہیزگاری کا دامن چمکدار ہوتا ہے. مفتی اعظم ہند دیکھنے کے متقی نہیں تھے بلکہ حقیقت میں متقی تھے، دل کے متقی تھے. یہ بہت بڑی ان کی ولایت کی دلیل ہے. جس میں اپنے نفس کا حساب لینے کی عادت ہوگی ہے وہی ولایت والا ہے. ورنہ ہزار گناہ کرتا جائے اور لوگوں پر امپریشن جمائے. دوستو ولایت کا معیار بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. عورتیں تو آج کل خاص طور سے بابا لوگوں کے چکر میں بہت آئے. ایک دیہات میں ایک پیر صاحب آئے اور سارے دیہات والوں کو انہوں نے مرید کر لیا. ایک عورت مرید نہیں. اس کا شوہر روز سمجھاتا ہے کہ اتنے بڑے بابا آئے ہیں، مرید ہو جا، مرید ہو جا. بولے میں نہیں ہوتی. ایک دن پیر صاحب بیٹھے مریدوں میں سر جھکائے کہنے لگے لوگ بولنے لگے بابا ہوں کیوں کہا؟ بے دروازہ کعبے کا کھلا ہوا تھا، وہاں کتا گھس رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے وہاں سے بھگا. سارے گاؤں والے بولنے لگے تو بہت پہنچے گا بابا، یہاں سے کعبہ دیکھ لیتا ہے، کتا گھس رہا تھا اس کو دیکھ لیا. اگر آج بابا نہیں بھگاتے کتے کو تو اندر گھس جاتا تو ناپاک ہو جاتا. معاذ. لیکن کوئی وہاں حاجی بھی نہیں تھا، سب پاجی تھے. ان کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ کعبے میں مکے میں کتا ہی نظر نہیں آتا. کسی نے دیکھا اتنے حاجی کے؟ کبھی دیکھا ہے آپ؟ اور پھر سارے دروازے پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کتا گھسے گا کیسے؟ اگر گھس بھی گیا تو ہزاروں آدمی طواف کرتے رہتے ہیں. کیا سب ایسے مورکھ ہوں گے کہ اس کو کعبے میں گھسنے دیں گے؟ یہ ساری بس بناوٹی باتیں ہیں. شوہر اٹھا سیدھے بیوی کے پاس گیا کہ اب مرید ہو جا. ایسا پیر ملے گا نہیں. کعبے میں کتا گھس رہا تھا، بھگا دیا. وہ بیچاری بھی چپ ہو گئی، سرنڈر ہو گئی. کہنے لگے اچھا جائیے عشاء کے بعد بابا کی دعوت کیجیے اور وہ آئیں گے، کھلاؤں گی پلاؤں گی، مرید ہو جاؤں گی. بہت خوش ہوا، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. بابا کے پاس گیا، حضرت آج میری میڈم
سرنڈر ہوئی، مرید ہونے کے لیے تیار، عشاء کے بعد تشریف لائیے، کھانا کھائیے، پھر مرید ہو جائے گی۔ تو وہ تو کبھی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ عشاء کا وقت کب ہوتا ہے کہ مغرب کا کب ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد ہی دھمک گیا۔ اس کی بیوی نے کہا اتنی جلدی آ گئے بابا، خیر بٹھا دو، میں جلدی سے اب سارے پکوان تو پکواؤں گی نہیں، تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ اس نے جلدی سے کھچڑی بنا دی، اور کھچڑی بنا کر اس میں ایک گھی کا پیالہ اندر ڈھکن رکھ کر کے اوپر سے کھچڑی رکھ کر کے بابا کے پاس بھیج دیا، جاؤ کھلا دو۔ اب وہ شوہر لے کر کے آیا، تھال رکھ دیا، بابا سے کہا کہ بسم اللہ۔ تو بابا ایسے دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں۔ ابے کچھ شوربہ لا، چٹنی لا، گھی لا، کچھ تو لا، کیا سوکھی چرائی کروں گا میں؟ تو اس کی بیوی پردے کے پیچھے بیٹھی، یہ سن کر اپنے شوہر سے بولتی ہوں، مور کمر پر ایک لاکھ۔ کعبے کا دروازہ اور کتا دکھ رہا تھا، اور کھچڑی میں گھی کا پیالہ بولے مار ایک لاکھ۔ سنا کہ میرا تو بھانڈا پھٹ گیا، تو بجائے کھچڑی کھانے کے اچھلے ویسے کھچڑی کی تھال لگی، وہ بھی الٹی ہو گئی، اور چلے بھاگ۔ شوہر ان کا مرید تو بابا کم سے کم کھانا کھا لو، بھلے تیری کھانا تیرے بلا میں جائے، چولہے میں جائے، اب مجھے اپنی عزت بچانی۔ بھاگے تو گاؤں چھوڑ کر چلے گئے۔ سارے گاؤں والوں کو جب پتا چلا تو سمجھے یہ سب بناوٹی ہے، یہ چمتکار نہیں ہے، یہ سب کو نمسکار کرنے آیا ہے۔ سارے گاؤں والوں نے بیعت توڑی اور ایک اچھے پیر سے مرید ہوئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عورت بگڑتی ہے تو سماج کو بگاڑتی ہے، عورت سنبھلتی ہے تو پورے گاؤں کو سنبھالتی ہے۔ اس لیے عورتوں کی تعلیم اور تربیت بہت ضروری ہو گئی ہے۔ اے میرے دوستو، اولیاء کرام کو پہچانو تو شریعت کے آئینے میں دیکھ کر پہچانو۔ یہ کعبے کا دروازہ دیکھ لیا، سٹے کا نمبر بتا دیا، ہو ہا کر دیا، اس میں ولایت نہیں ہے۔ ولایت الا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو شریعت پر ڈٹ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں کے پاس آسمان سے فرشتے تم جاؤ چاہے مت جاؤ، لیکن وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ آج ہم گئے تھے وہاں پر، سمائل اکیلا ایک عاشق رسول اپنی روحانیت کو بانٹتا نظر آیا، اتنا سکون مولانا ہوا۔ چھت جلا دی گئی، ارے تم جلاتے ہو وہاں بھی جلو، مزار ہٹاتے ہو ہٹاؤ، لیکن یہ اللہ والے اپنی عظمتوں کے ساتھ عرش کے سائے تلے ہیں، انہیں تمہارے چھت کی ضرورت نہیں ہے۔ رحمت خدا کے شامل پروردگار عالم اس صحابی رسول کی برکتیں سارے لوگوں کو عطا فرمائے، آنے جانے والوں کو عطا فرمائے۔ بڑے اچھے دیار میں ہیں، سنیت کے سائے میں پلنا ہے تو مسلک اعلی حضرت کا جھنڈا لے کر کے جینا ہے، صحابہ کرام کی عظمتوں کو دامن سے تھامنا ہے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ گھر میں نیاز کرو تو مسجد میں نماز پڑھو، لیکن مسجد میں ایسا امام ہو سمجھے جو امام ہونے کے لائق، بدعقیدے کے پیچھے نہیں، مسجد میں نماز پڑھو تو وہاں پروردگار عالم کی رحمتیں تم کو دیں گی۔ گھر میں نیاز کرو گے عقیدہ مضبوط رہے گا، عمل بھی سلامت، عقیدہ بھی سلامت، تب معراج کی برکتیں ملیں گی۔ اور الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ اس پنج وقت معراج سے محبت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شمع بس میں ہدایت تیرا مولا کریم کا ارشاد بند نوازا اس بس میں راج کو قبول فرما کر ہر مسلمان جو پست ہو رہا ہے اسے عروج عطا فرما نماز کی سوغات اور تحفہ نمازوں کا سب کو پابند بنا دے پروردگار عالم دے نمازیوں کو سچا نمازی بنا نمازیوں کے سجدوں میں خلوص پیدا کرنا مولا جو لوگ بے راہ رو ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلا جو بے ادب ہیں انہیں زیور ادب سے آراستہ جو لوگ بے روزگار ہیں مولا انہیں خوب روزیاں دے یا اللہ جو بے سروس ہیں بغیر نوکری کے ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما اور جو روزگار والے ہیں ان کی کمائیوں میں برکت فرما الہ العالمین اپنا کرم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما بیماروں کو شفا دے دے بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما جو لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے جو زندہ ہیں ان کے ایمان کی سلامتی کا سامان یا اللہ ہمیں وہ دے جس سے تو راضی اور تیرا حبیب راضی ہو ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما مسلمانوں کو امن عامہ عطا فرما ظالموں کے ظلم حاسدوں کے حسد شریروں کے شر گمراہوں کی گمراہیت سے محفوظ اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ اس کمپنی کو سدا بہار رکھ اس کے تمام اراکین اس کے شرکاء اور گھر والوں کو پروردگار عالم ہمارے حسن بھائی کے جتنے بچے ہیں سب کو امن و عافیت کے ساتھ فاروق درویش صاحب کو امن و عافیت کے ساتھ اس مجلس خیر میں جتنا یہاں پر لوگ آئے ہیں سب کے گھر والوں کو امن و عافیت دے دے اور سکون عطا فرما سب کو صحت و سلامتی عطا فرما سب کے گھروں میں خوب برکت معراج والے بوڑھا کی ہم سب کو نشاور ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اور یہاں سے جانے سے پہلے مولا ہم سب کو اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما